اب میں ایک تھوڑا سا منطقی لحاظ سے آپ کے سامنے گزارش کروں گا، اور یہ حل علی الظاہر جہاں تک میرے علم میں ہے آپ کے سامنے میں ہی عرض کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا، علماء ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ دیکھیے، بیعت کرنا، اگر ان کی بیعت کو کوئی شرعی حیثیت دی جائے، بشرطے کہ بیعت کو کوئی شرعی حیثیت دی جائے، ان بزرگوں کی بیعت کو کوئی شرعی حیثیت دی جائے، اگر شرعی حیثیت ہی نہیں تو معاملہ تو بالکل رفع دفع ہو چکا، ختم۔ اگر کوئی شرعی حیثیت دیتے ہیں، 4 صورتوں سے خالی نہیں، متوجہ رہنا، یہ واقعی سوچنے والی اور خاموشیوں کا سننے والی چیز ہے کہ میں جان بوجھ کر آپ کو دے رہا ہوں، چونکہ اس سے بہترین حل میری نظر سے آج تک نہیں گزرا۔ یہ ایسا حل ہے، اور آپ کو پتہ ہے منطق کا مطلب یہ ہے کہ وہ خطائے فکری سے بچاتی ہے، درست ہے؟ اگر کوئی شرعی حیثیت دی جائے اس بیعت کو تو 4 ہی صورتیں متصور ہیں اور 5ویں نہیں۔ کون کون سی؟ کہ بیعت کرنا جائز ہے، حق ہے، بیعت نہ کرنا باطل۔ ایک کون سی ہے؟ پہلی، بیعت کرنا حق، بیعت سے انکار باطل۔ دوسری، بیعت کرنا باطل، بیعت نہ کرنا حق۔ تیسری، بیعت کرنا بھی حق، بیعت نہ کرنا بھی حق۔ چوتھی، بیعت کرنا بھی باطل، نہ کرنا بھی باطل۔ 5ویں صورت نہیں ہو سکتی، درست ہے؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ اب 2 کا کوئی قائل نہیں کہ بیعت کرنا نہ کرنا دونوں باطل ہیں، اس کا کوئی قائل نہیں، یا بیعت کرنا نہ کرنا دونوں حق ہیں، اس کا بھی کوئی قائل نہیں۔ وَإِلَّا معاملہ ختم ہو جائے، کسی کو کوئی کچھ نہ کہے، چونکہ بعض نے صحابہ نے بیعت کی ہے، بعض نے نہیں کی، دونوں حق پر ہیں تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اب 2 صورتیں ہیں باقی۔ بعض کے نزدیک بیعت کرنا حق ہے اور بیعت کا انکار باطل، اور بعض کے نزدیک بیعت کرنا باطل، انکار بیعت حق ہے۔ اب سوال ہے، جن لوگوں کا بھی یہ نظریہ ہے کہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک انکار کے بعد بیعت کر لی، اب ان سے سوال ہے میرا، مجھے یہ بتائیے کہ اگر بیعت کرنا آپ کے نزدیک حق ہے، انکار بیعت باطل ہے، تو کیا خیال ہے، تم نے اپنے نبی کو جھٹلا نہیں دیا؟ تمہارا نبی کہتا ہے حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ، تم کہہ رہے ہو 3 دن تک علی حق سے جدا، علی حق سے جدا تھا، حق علی سے جدا ہو گیا۔ بھائی جب انکار بیعت کیا تو باطل تھا نا، تو علی سے جدا ہو گیا نہیں حق، علی باطل پہ ہو گئے۔ کیا اس نظریے کے قائل ہیں کوئی؟ پوچھئے ان سے، یہی 2 صورتیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر بیعت کی ہے، یہ اس صورت میں ہے جب آپ کہیں کہ بیعت ہوئی، اگر کہیں بیعت ہی نہیں ہوئی تو معاملہ رفع دفع ہے، کہیں کہ بیعت شرعی حیثیت کو نہیں رکھتی۔ مثلا سوال یہ ہے کہ اگر اس کو شرعی حیثیت دی اور کہا کہ بیعت کرنا ضروری تھا، حق تھا، نہ کرنا باطل تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کم از کم 3 دن تک باطل پر ہو گئے تھے، اور کوئی برادر بھی اس کا قائل نہیں ہونے والا۔ کیوں رسول خدا کا مسلمہ فرمان ہے کہ حق علی سے جدا نہیں ہو سکتا، علی حق سے جدا نہیں ہو سکتا، تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں 3 دن تک علی باطل پرست ہو گئے تھے؟ اچھا، دوسری صورت، بیعت کرنا باطل، انکار بیعت حق، اس میں بھی کوئی پرابلم ہے۔ اس کا مطلب 3 دن تک علی حق پرست رہے، حق کے ساتھ رہے، بعد میں باطل کو قبول کر لیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مجھے پتا ہے تھوڑی مشکل ہے، لیکن اس کو سمجھیں، بہت کمال حل ہے اس کا۔ اگر آپ کہیں بیعت کرنا حق تھا، تب بتائیں 3 دن تک آپ کے نبی کا فرمان جھوٹا ثابت ہو رہا ہے، 3 دن تک علی باطل پرست ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں بیعت کرنا باطل تھا، تو آپ کے نبی کا فرمان آج تک کے لیے باطل، کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک صرف رسول خدا کے جانے کے بعد